آج کا درس کتاب العلم سے ہے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تالیف ہے اور اس میں انہوں نے علم کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں اور جس علم کی قرآن و حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے وہ کون سا علم ہے اور علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، حکم کیا ہے، کون سی کتابیں ہیں جن کا شرعی علم کے حصول کے سلسلے میں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. اس بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس کتاب پہ درس ایک دن میں دینا ممکن نہیں ہے، یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلے گا. تو آج سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کے مؤلف نے اپنی کتاب کو کئی ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ہر باب میں کئی فصلیں ہیں. تو جو پہلا باب ہے، پہلا باب جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کے بارے میں ہے. علم کی پہچان کیا ہے، علم کہتے کسے ہیں، علم کی تعریف کیا ہے اور علم کے فضائل کیا ہے اور علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ علم کی تعریف کیا ہے، دوسری فصل میں علم کے فضائل اور تیسری فصل میں علم حاصل کرنے کا حکم. تو پہلی فصل میں کہتے ہیں کہ لغوی لحاظ سے علم جو ہے یہ جہالت کی ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ جہالت کی ضد علم ہے. اور علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی حقیقت کو ویسے ہی پا لینا جیسے وہ ہے، یہ علم ہے. کسی چیز کے بارے میں معلومات ویسے ہی لے لینا جیسے وہ چیز ہے، اس کا نام علم ہے. اگر آپ کے پاس معلومات کچھ اور ہیں، چیز کچھ اور ہے، تو پھر یہ علم نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات آپ ایسے ہی لے لیں جیسے وہ چیز ہے، اس کو علم کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصطلاح میں علم جو ہے یہ معرفت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ معرفت کا، یعنی علم کا ہی. اور یہ جہالت کی ضد ہے. اور کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان العلم اوضح من ان يعرف، کہ علم اتنی عام سی چیز ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم واضح چیز ہے، اب اس کی آپ تعریف کرنے بیٹھ جائیں تو یہ درست نہیں ہے. علم کہہ لیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ علم کیا چیز ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والذی یعنینا هو العلم الشرعی. اب علم کئی طرح کا ہوتا ہے، دنیا کے بارے میں معلومات، شریعت کے بارے میں معلومات. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں جس علم سے ہمیں غرض ہے، جس علم سے ہمیں غرض ہے وہ شرعی علم ہے. وہ کون سا علم ہے؟ شرعی علم ہے. والمراد به، شرعی علم سے کیا مراد ہے؟ علم ما انزل اللہ علی رسولہ من البینات والہدی، کہ جو اللہ نے علم نازل کیا ہے، جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے، جو اللہ نے واضح دلائل نازل کیے ہیں، ان کے بارے میں معلومات لینا یہ شرعی علم ہے اور اسی سے ہمیں غرض ہے. کہتے ہیں فالعلم الذی فیہ الثناء والمدح هو علم الوحی، کہ وہ علم جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی تعریف آئی ہے کہ جو یہ علم حاصل کرے گا اسے یہ ثواب ملے گا، وہ فضیلت ملے گی. جس علم کے بارے میں فضائل آئے ہیں، جس علم کے بارے میں تعریفیں بیان کی گئی ہیں، وہ دنیا کا علم ہے کہ شرعی علم ہے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وہ شرعی علم ہے، وحی کا علم ہے، اس چیز کا علم ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیں، جس کے ساتھ اللہ بلائی کرنا چاہیں اسے اللہ کیا دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں. یا اللہ اسے فیکٹریوں کا مالک بنا دیتے ہیں. نشانی بتائی جا رہی ہے کہ کس آدمی کے اوپر خیر ہے اللہ کی، کون اللہ کی طرف سے خیر پہ ہے. فرمایا وہ جسے اللہ تعالیٰ دین کا علم دے رہے ہیں.
دین میں سمجھ بوجھ دے رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت سیکھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھ رہا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ باقی جو علماء کرام نے دین کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سمجھ ہے جو انہوں نے دین سے حاصل کی ہے، لیکن جو اوپر سے نازل ہوا ہے وہ خود قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وراثت میں کیا چیز چھوڑ کر گئے ہیں؟ جی کیا انہوں نے اپنی وراثت میں درہم و دینار چھوڑے تھے، جائیدادیں چھوڑی تھی؟ نہیں، انہوں نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحد وافر، اور انہوں نے جو وراثت چھوڑی ہے علم کی شکل میں، یہ ان کی اولاد کے لیے مخصوص ہے؟ بولیے عیسی صاحب، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام کی وراثت، دین کا علم، اور اس کا کوئی بھی وارث بن سکتا ہے، اپنی محنت ہے، محنت کے مطابق جتنا وارث بننا چاہتے ہیں بن جائیں۔ کیوں جی، والد صاحب کا وارث بننے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دکان میری بنتی ہے، بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ والد صاحب کی وراثت لینے کے لیے جھگڑے، عدالتیں، پنچایتیں، ثالثی کونسل، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وراثت سے اعراض کیوں؟ آپ تو ترغیب دے رہے ہیں، اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ قرآن عام آدمی کو سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ سنا ہے کچھ مولوی صاحبان عام لوگوں سے کہتے ہیں تم نہ قرآن سیکھنا، تم سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے نا۔ لیکن نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، جس نے لینا لے لے، اور جتنا کو لے سکتا ہے لے لے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ دین کا علم ہے، شرعی علم ہے، اسے لینے کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ کی ہمت ہے کہ آپ اپنے نبی کے کتنے وارث بنتے ہیں؟ نبی کی چھوڑی وراثت میں سے 50% حصے کے وارث بنتے ہیں، یا 70% حصے کے، یا 100% حصے کے؟ یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی کوشش ہے۔ ہاں جی، فی الحال آپ نبی علیہ السلام کی چھوڑی وراثت میں سے کتنے کے وارث بن چکے ہیں؟ جی آئی صاحب بتائیے۔ تو میرے بھائی، آپ کی وراثت سے اعراض نہ کیجیے، آگے بڑھیے۔ آپ تو ترغیب دے رہے ہیں کہ آگے آئیے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي وَرَّثَهُ الْأَنْبِيَاءُ إِنَّمَا هُوَ عِلْمُ شَرِيعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ غَيْرَهُ۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا لوگوں کو وارث بنایا ہے وہ اللہ کی شریعت کا علم ہے، کوئی اور علم نہیں ہے۔ فالانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ما ورثوا الناس علم الصناعات وما يتعلق بها۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صنعتوں کا وارث نہیں بنایا۔ لوہے سے تلوار کیسے بنائی جاتی ہے، لوہے سے ٹینک کیسے بنائے جاتے ہیں، لوہے سے زیور کیسے بنائے جاتے ہیں، سونے سے زیور کیسے بنائے جاتے ہیں، انگوٹھیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، برتن کیسے بنائے جاتے ہیں، اس چیز کا انبیاء کرام نے لوگوں کو وارث نہیں بنایا، صنعتوں کا وارث نہیں بنایا، اور نہ ہی دیگر علوم و فنون کا وارث بنایا ہے۔ بل ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ، بلکہ جب آپ مدینہ آئے، وجد الناس یعبرون النخل ای یلقحونها، جب آپ مدینہ میں آئے لوگوں کو دیکھا کہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں۔ کھجوروں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا پیوند کاری کا؟ یعنی کہ ایک درخت ہے، ان کو پہچان ہوتی ہے، جو کھجوروں کے کسان ہیں، کھجوروں کے مالک ہیں، کھجوروں کا کام کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ درخت جو کھجوروں کا ہے یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ اب جب کھجوروں کا پھل شروع ہوتا ہے، کھجوروں کے پھول جو ہیں
وہ تیار ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ جو مادہ کھجور کا درخت ہے اس کے اوپر جو نر کھجور ہے اس کا گھابا جو ہے اس میں سے کچھ لے کر ڈالتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھجوروں کی فصل اچھی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے دیکھا وہ لوگ پیوند کاری کرتے ہیں تو آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ اتنا تھک رہے ہیں بیچارے تو آپ نے کچھ ایسے الفاظ کہے جن کا مطلب یہ تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ تم تکلف کر رہے کام نہ کیا کرو. وَتَرَكُوا التَّلْقِينَ، چنانچہ صحابہ کرام نے یہ کام چھوڑ دیا. کیا کام چھوڑ دیا؟ حاجی صاحب سے پوچھیں، حاجی صاحب کیا کام چھوڑ دیا؟ پیوند کاری کا کام چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ پیوند کاری کا کام چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ وَلَكِنَّ النَّخْلَ فَسَدَ، کھجوروں کا جو پھل تھا وہ خراب ہو گیا، کوئی خاص فصل نہیں ملی. ثم قال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بشؤون دنیاکم، پھر آپ نے ان سے کہا بھئی یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں یہ تم بہتر جانتے ہو. تو اس سے کیا پتا چلا؟ آپ دنیاوی علوم دینے کے لیے آئے ہیں کہ شریعت کا علم دینے کے لیے آئے ہیں؟ بولیے حاجی صاحب، شریعت کا علم دینے کے لیے آئے ہیں. آج لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور سائنس کے اوپر، میڈیکل کی تعلیم کے اوپر وہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو علم کے بارے میں آئی ہیں. کتاب کے مؤلف آگے چل کر وعدے کریں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دیگر علوم نہ سیکھیں، دیگر فنون نہ سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کی آیتیں جو ہیں، حدیث جو ہیں جن میں کہا گیا علم لیں، ان سے مراد کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم ہے، جو اوپر سے نازل ہوا وہ علم ہے. وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكَانَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْلَمَ النَّاسِ بِهِ، اگر اس علم سے مراد جس کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں دنیا کا علم ہوتا تو نبی علیہ السلام دنیا کے علم میں سب سے آگے ہوتے. لِأَنَّ أَكْثَرَ مَن يُثْنَى عَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، علم و عمل کے بارے میں سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہیں. علم کے بارے میں آپ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، تو پھر وہ کون سا علم ہے جو آپ کے پاس تھا؟ شریعت کا علم تھا. اذن کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فالعلم الشرعی هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله، کہتے ہیں کہ شرعی علم وہ ہے جس کے بارے میں تعریفیں آئی ہیں اور جس کے حاصل کرنے والے کی قرآن و حدیث میں بڑی تعریف بیان ہوئی ہے. وَلَكِنِّي مَعَ ذَلِكَ لَا أُنْكِرُ أَن يَكُونَ لِلْعُلُومِ الْأُخْرَى فَائِدَةٌ، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ دیگر علوم و فنون کے بھی فائدے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ جو دیگر علوم اور فنون ہیں ان کے بھی فائدے، بولیے صاحب، فائدے ہیں. وَلَكِنَّهَا فَائِدَةٌ ذَاتُ حَدَّيْنِ، لیکن دیگر علوم کے جو فائدے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، وہ دو دھاری تلوار ہیں. آپ انہیں اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بولیے برے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ان اعانت علی طاعت اللہ وعلی نصر دین اللہ وانتفع بها عباد اللہ فیکون ذلک خیرا ومصلحہ. دیگر علوم و فنون اگر ان سے اللہ کی اطاعت میں مدد ملے، اللہ کے دین کے بارے میں نصرت ملے اور ان سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں تو ٹھیک ہے، ان میں بھی خیر ہے، ان میں بھی فائدہ ہے، ان میں بھی خیر ہے، ان میں بھی کیا ہے؟ فائدہ ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان جانتا ہے مسجد کیسے بنائی جاتی ہے تو فائدہ ہو گیا، لیکن اگر وہی آدمی کل کو سینما تعمیر کرے تو اس لیے دیگر علوم جو ہیں ان کے فائدے دو طرح کے ہیں، اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی. وقد يكون تعلمها واجبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں دیگر علوم جو ہیں ان کا سیکھنا کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے. جو دیگر علوم ہیں ان کا سیکھنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، جبکہ دیگر علوم اس آیت میں شامل ہوں جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفال میں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار رہو، قوت حاصل کرو، گھوڑے باندھ کر رکھو. اب تیر اندازی سیکھنا
نشانہ بازی سیکھنا، آپ گولی جب چلائیں تو دشمن کو تک پہنچے یہ طریقہ سیکھنا، ٹینک چلانے کا طریقہ سیکھنا، یہ جو علوم ہیں اگر ان میں کوئی اور ماسٹر نہیں ہے اور آپ کو مہارت مل رہی ہے تو یہ واجب ہے کہ آپ یہ مہارت حاصل کریں. تو دیگر علوم جو ہیں وہ کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی واجب ہو جاتے ہیں، ان کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے. وقد ذکر کثیر من اہل العلم ان تعلم الصناعات فرض کفایہ، بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ جو صنعتیں ہیں ان کا علم لینا بھی فرض کفایہ ہے. کیا ہے فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ان کا علم لیں. اگر کچھ لوگوں نے یہ علم لے لیا ہے باقی نہیں لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وذلك لأن الناس لا بد لهم من أوان يطبخون بها ويشربون بها وغير ذلك من الأمور التي ينتفعون بها، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں، وہ محتاج ہیں برتنوں کے، ان کے محتاج ہیں برتنوں کے جن میں کھانا کھا سکیں، کھانا پکا سکیں، جن کے ساتھ پانی پی سکیں. تو اس سے پتا چلا اب برتن بنانے کا علم سیکھنا ضروری ہے. کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کو پتا ہو کہ برتن کیسے بنائے جاتے ہیں. فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ بِهَذِهِ الْمَصَالِحِ صَارَ تَعَلُّمُهَا فَرْضَ كِفَایَہ. اگر کوئی بھی نہ سیکھے پھر چند لوگ آگے بڑھیں اور یہ سیکھیں، فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں تو کہ یہ پھر غلط ہوگا. وَهَذَا مَحَلُّ جَدَلٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ دیگر علوم و فنون ہیں ان کا سیکھنا کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے یا نہیں. لیکن بہرحال اصل وہ علم جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیتیں آئی ہیں وہ کون سا علم ہے؟ شرعی علم ہے. کہتے ہیں وَعَلَى كُلِّ حَالٍ أَوَدُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الصَّلَاةِ هُوَ الْعِلْمُ الشَّرْعِي الَّذِي هُوَ فِقْهُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علم جس کے بارے میں تعریفیں آئی ہیں وہ شرعی علم ہے. اور شرعی علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم، اللہ کی کتاب کا معنی سیکھنا، اللہ کی کتاب کا مفہوم جاننا اور نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنا. وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير أو وسيلة إلى شر. جو دیگر علوم و فنون ہیں وہ کبھی ان سے آپ خیر حاصل کرتے ہیں کبھی شر حاصل کرتے ہیں. اگر خیر حاصل کریں گے تو وہ فنون اچھے ہوں گے، اگر ان کے ذریعے شر تک پہنچیں گے تو فنون کیا ہوں گے؟ میرے بھائی ایک آدمی تلوار جو ہے بنانے کا طریقہ سیکھتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمان فوجی لیں گے، کافروں کی گردنیں اڑائیں گے، جہاد کریں گے، تو اچھا کام ہو گیا. اگر ایک آدمی سیکھتا ہے اس لیے کہ تلواریں بنانی ہم نے اور یہ جو ساتھ والے محلے والے ہیں، یہ جو ساتھ والی برادری ہے وہ بھی مسلمان ہیں، ان پہ چلانی ہے، تو اب کیسا ہوگا؟ اب یہ علم جو آپ لے رہے ہیں یہ شر ہے. تو دیگر علوم و فنون جس مقصد کے لیے سیکھیں گے اسی کے مطابق وہ علم ہوگا. اگر خیر کے لیے سیکھیں گے تو علم خیر ہے، شر کے لیے سیکھیں گے تو علم کیا ہے؟ شر ہے. لیکن دین کے علم میں خیر ہی خیر ہے. دوسری فصل کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فضائل العلم، علم کے فضائل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور اہل علم کی بڑی تعریفیں بیان کی ہیں. وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى الْعِلْمِ، اللہ نے اپنے بندوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے، اور اگر کسی کے پاس علم ہے تو اللہ نے کہا اور حاصل کرو. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی علم کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. فَالْعِلْمُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. میرے بھائی کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کیوں جی آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کیوں جی صاحب سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ آپ جاگ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں سب جاگ رہے ہیں، مجھے اوپر سے نظر آ رہے ہیں. کئی بھائی آرام سے نیند پوری کر رہے ہیں، کیونکہ کافی لوگ مل کر بیٹھ جائیں نا سردی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی دیکھیں کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ مدینہ میں افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ آئیے جان لیجئے کہ افضل ترین عبادت کون سی ہے. فالعلم من افضل الاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں سے افضل ترین نیک عمل علم ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی. سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ فرائض کا. فرض نمازیں، فرض زکوٰۃ، فرض روزے،
فرض حج، یہ جو فرائض ہیں، ان کے بعد جو نیک اعمال ہیں ان میں سے افضل ترین نیک عمل کیا ہے؟ علم. دیکھ لیجئے. اور آج مسلمان ذکر تو بہت کریں گے، سبحان اللہ بہت کہیں گے، الحمدللہ بہت کہیں گے، دین کا علم نہیں لیں گے. جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ اس سے خطرہ ہے، کبھی بھی غلطی کر سکتا ہے، کبھی بھی شیطان اسے ورغلا سکتا ہے. اور جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ روشنی بن جائے گا، اس کی روشنی سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا، اس کے بچے بھی، اس کی بیگم بھی، محلے دار بھی، رشتہ دار بھی، پورا شہر. ہر ایک کو مسئلہ بتائے گا، ہر ایک کو گناہ سے روکے گا، ہر ایک کو غلطی سے روکے گا. تو اس لیے علم جو ہے یہ افضل ترین نیک عمل ہے. اور آپ ماشاءاللہ ابھی مسجد نبی میں بیٹھ کے کیا اس وقت لے رہے ہیں؟ علم. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لیے آیا یا علم دینے کے لیے آیا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو. تو میرے بھائی یہ بہترین نیک عمل ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ وَأَجَلِّ الْعِبَادَاتِ عبادات تطوعی. کہتے ہیں کہ جو نفل عبادات ہیں، نفلی عبادات، کون سی عبادات؟ نفلی عبادات، ان میں یہ عظیم ترین عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جہاد کی ایک قسم ہے. کہتے ہیں کیسے؟ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا قَامَ بِأَمْرَيْنِ احدهما العلم والبرهان والثاني القتال والسنان. کہتے ہیں اللہ کا دین جو ہے وہ کیسے قائم ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، موجود ہے، نظر آتا ہے. اللہ کا دین دو چیزیں کون سی؟ نمبر ایک علم اور دلائل، نمبر دو لڑائی اور نیزے. یعنی کہ اللہ کا دین جو موجود ہے اس کے پیچھے ایک تو علم ہے، دلائل ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تلوار ہے. اگر تلوار نہ ہو تو پھر بھی اسلام نہیں پھیلتا، اور اگر علم نہ ہو تو پھر بھی اسلام. تلوار کے ذریعے آپ گردنیں تو اتار سکتے ہیں، دل میں دین داخل نہیں کر سکتے. لیکن دین کئی دفعہ دل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کئی بدماش رکاوٹ بن جاتے ہیں. ان بدماشوں کی گردنیں جب تک نہیں اتاری جائیں گی دین نہیں پھیلے گا. میں ایک ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے دائیں بائیں وہ ملک ہے، وہاں پہ دیکھ لیں بہت سے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی برادری کو تنگ کیا جاتا ہے. اب اسلام کیسے پھیلے؟ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں لیکن دین کے قبول کرنے میں بدماش رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو دل میں دین داخل ہوتا ہے دلائل کے ذریعے، علم کے ذریعے، لیکن معاشرے میں نظر کیسے آتا ہے؟ جب تلوار چلے گی. تو دو چیزوں کے ذریعے جو ہے یہ دین پھیلتا ہے. تو اس لیے علم جو ہے یہ جہاد کی ایک قسم ہے. میرے بھائی دیکھیں، اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھنے کا فائدہ کسے ہوگا؟ ساتھ والے کو بھی ہوگا. اور جو آدمی حدیثیں سنتا ہے، سیکھ رہا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بڑی دنیا کو ہوگا. آج وہ حدیث آپ کو سنائے گا، کل اسے سنائے گا، پرسوں بیوی کو سنائے گا، چوتھے دن کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا وہاں سنائے گا. تو اس کا فائدہ دنیا کو ہے. کہتے ہیں فلا بد من هذين الامرين، یہ ان دونوں چیزوں کا وجود ضروری ہے. ولا يمكن ان يقوم دين الله ويظهر الا بهما جميعا، اللہ کا دین تبھی قائم ہوگا جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی. اللہ کا دین تبھی غالب ہوگا جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی. کون سی دونوں چیزیں؟ علم اور جہاد. والاول منهما مقدم على الثاني. اب سوال پیدا ہوا کہ پہلا نمبر علم کا ہے یہ لڑائی کا ہے؟ تو کہا پہلا علم جو ہے وہ علم کا ہے. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى تبلغهم الدعوة الى الله عز وجل. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی قوم پہ حملہ کرنے لگتے تو پہلے یہ دیکھ لیتے کہ یہاں علم پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، دین کی دعوت پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. فَيَكُونُ الْعِلْمُ قَدْ سَبَقَ الْقِتَالِ. اس سے پتا چلا کہ علم جو ہے وہ لڑائی سے پہلے ہے. علم کس سے پہلے ہے؟ لڑائی سے پہلے ہے.
قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی، کہ وہ آدمی جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہے، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو اللہ کی عبادت سے اعراض کیے ہوئے ہے؟ بولیے. حاجی صاحب نہیں سمجھائی لگتا ہے. دوبارہ بات کروں؟ چلے دوبارہ بھی بات کر لیتے ہیں. پھر سن لیجئے. کیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، آخرت کا ڈر ہے کہ آخرت میں کیا میرا بنے گا، لیکن رب کی رحمت پہ امیدیں بھی ہیں، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو عبادت سے اعراض کرتا ہے، عبادت کرتا ہی نہیں ہے؟ عبادت کرنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا، رب کی رحمت پہ امیدیں لگانے والا کیا ہے؟ بہتر ہے. رب کی رحمت پہ امیدیں ہمیں بھی بڑی ہیں، لیکن ہماری امیدیں عبادت کے بغیر. ہمیں رب کی رحمت پہ امید کیسے ہے جی؟ بولیے. کچھ کیے بغیر، ویسے ہی خالی امیدیں. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو رات عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور پھر رب کی رحمت پہ امید لگائے ہوئے. امید اپنی عبادت پہ نہیں ہے، رب کی رحمت پہ. لیکن پہلے کر کیا رہا ہے؟ ساتھ عبادت کرتا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے تو رحمت کر دے. کیونکہ میرے بھائیوں، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، یہ عبادت ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی. یہ عبادت سبب بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ عبادت کرتے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے، رحمت کر دے. عبادت اتنی نہیں ہے کہ جنت میں پہنچ سکیں، لیکن عبادت کرتے ہیں تاکہ رب رحمت کر دے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کے عوض جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی آدمی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کے عوض جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. جو بھی جائے گا رب کی رحمت سے جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ یہ کہ صحابہ کرام کا خیال تھا آپ کے تو اتنے اعمال ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، یعنی کہ آپ تو کم از کم اپنے اعمال کے عوض میں جائیں گے نا. صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی. آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، میں بھی جنت میں تب داخل ہو سکوں گا جب رب کی رحمت میرے اوپر ہوگی. میرے بھائی دیکھیں، ایک آدمی ایک مزدور کو لے کر آتا ہے مزدوری کے لیے، اس سے معاہدہ طے ہوتا ہے 500 روپے کا. فجر سے لے کے مغرب تک کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، 500 روپے ملے گا. مزدور مزدوری سے فارغ ہوا اور اس مالک نے اس کو 500 روپیہ دے دیا، لیکن ساتھ ہی 500 روپیہ اور دے دیا. یہ جو اور 500 روپیہ ہے، کیا یہ اس کی مزدوری کا عوض ہے؟ نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے. لیکن اس نے دیکھا یہ کام بڑا اچھا کر رہا تھا، تو وہ کام سبب بنا ہے. وہ کام کیا بنا ہے؟ ہماری جتنی بھی عبادت ہے یہ تو اللہ کی ایک نعمت کا عوض نہیں بن سکی. ایک آنکھ کو لے لیں آپ، پوری زندگی عبادت کرتے رہے، ہم تو اس کا بدلہ نہیں چکا سکے. ایک ہاتھ کا بدلہ نہیں چکا سکے، ایک پاؤں کا بدلہ نہیں چکا سکے، دل کا، جگر کا، دماغ کا، چہرے کا، ہم تو پرانی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکے. جنت کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جنت جانے میں یہ اعمال کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، رب راضی ہوگا، رحمت ہوگی، جنت میں چلے جائیں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، جو رات کو عبادت کرتا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، آخرت کی فکر ہے، رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یہ بہتر ہے یا وہ جو اللہ کی عبادت سے اعراض کیے ہوئے ہے، منہ موڑے ہوئے؟ کون سا بہتر ہے؟ یہ پہلا بہتر ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہ جو رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ کے ثواب کی امیدیں لگائے ہوئے ہے، آخرت کی فکر ہے، کیا اس کا یہ عمل علم کی بنیاد پہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پہ ہے؟ علم کی بنیاد پہ ہے. کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے بعد فوراً کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم والے ہیں اور جو علم سے غافل ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. علم والا جو ہے وہ رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے،
قیام کرتا ہے, آخرت کی اسے فکر ہے, رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہے, اور جو جاہل ہے وہ رات کو سویا پڑا ہے, عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے, اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا, تہجد بھی نہیں پڑھتا, شیطان اس کی گڈی پہ پیشاب کرتا ہے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم والا اور جو علم سے کوڑا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں لا یستوی الذی یعلم والذی لا یعلم, علم والا اور جو علم سے کوڑا ہے برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ لا یستوی الحی والمیت, جیسے زندہ اور مردہ برابر, کہ دونوں برابر ہیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں مردہ جو ہے زندہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جب وہ مردہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اب مشکل کشا ہو گیا ہے, حاجت روا ہو گیا ہے, غوث اعظم ہو گیا ہے. کیوں جی؟ اب بیٹے دینے لگا اندر جا کے. جب زندہ تھا تو اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں تھا, جب قبر میں گیا تو بیٹے دینے شروع ہو گیا ہے. یہ مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن میں بھی آیا ہے سننے والا اور جو بہرا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. والبصیر والاعمی, دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. العلم نور یہتدی بہ الانسان, علم روشنی ہے. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. یہتدی بہ الانسان, جس سے انسان ہدایت پاتا ہے. وَيَخْرُجُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, علم کے ذریعے انسان تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے. العلم يرفع اللہ به من یشاء من خلقی, علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے بلندی دیتا ہے, مقام دیتا ہے, شان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ ان کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں درجات دیتا ہے جو علم والے ہیں. اللہ درجے کن کو دیتا ہے؟ جو علم والے ہیں. کیسے علم والے؟ شرعی علم والے, قرآن کے علم والے. ولہذا اسی لیے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں نجد ان اہل العلم محل الثناء, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں جن کے پاس علم کی دولت ہے ان کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. کلما ذکروا اثنى الناس علیہم, جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. وہذا رفع لهم فی الدنیا, یہ ان کی دنیا میں شان ہے. اما فی الآخرہ, آخرت میں فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا, اور آخرت میں انہیں شان ملے گی اس کے مطابق جو انہوں نے علم کی دعوت دی. علم تو لے لیا, اب اگر علم لوگوں تک پہنچایا, لوگوں کو دین سکھایا, دین کی دعوت دی اور عمل کیا, اس کے مطابق روز قیامت انہیں شان ملے گی, درجات ملیں گے. ان العابد حقا, حقیقی طور پہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ سنیے ذرا, حقیقی طور پہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ هو الذی یعبد ربہ علی بصیرۃ ویتبین له الحق, وہ ہے جو علم کی روشنی میں عبادت کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نماز میں رفع الدین کرتا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا. میں نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہوں کندھے تک یا کانوں تک, کیوں کندھے تک تو کیوں, کانوں تک تو کیوں؟ علم. رکوع میں میں نے اپنے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, انگلیوں میں فاصلہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, سجدے میں بازو اٹھانے ہیں کہ زمین پہ رکھنے ہیں, یا آج ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا رکھنے ہیں, دوسرے نے کہا نہیں رکھنے, کبھی ان کی مان لی کبھی ان کی مان لی. یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے وہ حدیث تک پہنچتا ہے. کون سی حدیث ہے جی؟ یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی, جی ترجمہ کیا جی؟ یہ ترجمہ ہے. اب اس کو مولوی جو مرضی کہتے رہے وہ حدیث پہ ڈٹا ہوا ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا, اور یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. کیا آپ کا طریقہ ہے کہ علم کی روشنی میں عبادت کرنا؟ کیا آپ کا طریقہ ہے علم کی روشنی میں عبادت کرنا؟ اللہ تعالی نے فرمایا قل کا معنی کیا ہے؟ اے نبی اسلام آپ کہہ دیں ہذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. کیا جی میرا راستہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, علی بصیرۃ, علم کی روشنی میں. انا ومن اتبعنی, یہ میرا بھی طریقہ ہے, میرے پیروکاروں کا بھی یہی طریقہ ہے. کیوں جی تبلیغ کرنی ہے علم لے کر یا علم کے بغیر؟ جی علم لے کر, پہلے علم لیں پھر تبلیغ کریں. ٹھیک ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ, اللہ علیہ سے پاک ہے. وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, ان سے لا تعلق ہوں. پھل انسان, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میرے بھائی دھیان سے, بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے.
حاجی صاحب جو سوئے ہوئے ان کو اٹھا دیں. فالانسان الذي يتطهر وهو يعلم انه على طريق شرعي هل هو كالذي يتطهر من اجل انه راى اباه او امه يتطهران. کہتے ہیں وہ انسان جو طہارت حاصل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ شریعت کا راستہ ہے. طہارت حاصل کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ شریعت کی وجہ سے. کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس لیے طہارت حاصل کرتا ہے کہ ابا جی یہ کرتے ہیں, اماں جی یہ کرتی ہیں؟ کیوں جی؟ ایک آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس لیے کہ شریعت نے کہا ہے, اور ایک اس لیے کہ لوگ کرتے ہیں. ایک احتلام کے بعد غسل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, اور ایک اس لیے کرتا ہے کہ لوگ جب بھی یہ لڑکے ساتھی دوست جو ہیں جب بھی احتلام ہو جائے غسل کرتے ہیں, میں بھی کر لوں. پہلا علم کی روشنی میں اس کو طریقہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے غسل کیا تھا, تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایہما ابلغ فی تحقیق العبادہ, عبادت کا حق ادا کرنے میں کون آگے ہے؟ رجل, وہ آدمی یتطہر جو طہارت حاصل کرتا ہے, لأنہ علم, اس لیے طہارت حاصل کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے ان اللہ امر بالطہارہ, اللہ نے طہارت کا حکم دیا ہے. وانہا ہی طہارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی طہارت ہے. ویتطہر, وہ طہارت حاصل کرتا ہے امتثالا لامر اللہ, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. واتباعا لسنت رسول اللہ, اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو اس لیے طہارت حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے, یہ ایک روٹین ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ جو اس لیے طہارت حاصل کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, اور دوسرا جی لوگ کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں. فالجواب بلا شک ان الاول هو الذي يعبد الله على بصيرة. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پہلا آدمی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے علم کی روشنی میں. فهل يستوي هذا وذاك, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. وان كان فعل كل منهما واحدا, حالانکہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہی ہے. اس نے بھی غسل کیا, اس نے بھی غسل کیا, اس نے پانی بہایا, اس نے بھی بہایا, لیکن ایک علم کی روشنی میں دوسرا علم کے بغیر, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن هذا عن علم و بصیرت, لیکن جو پہلا آدمی ہے وہ علم و بصیرت کی روشنی میں کر رہا ہے, وہ اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہے, آخرت کی اسے فکر ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہا ہے, آپ کی پیروی کر رہا ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میں یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکوں گا, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وضو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں جس آیت میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم المرافق, اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو, اپنے بازو کونیوں تک دھو لیا کرو, اپنے سر پہ مسح کر لیا کرو, اپنے پاؤں ٹخنے تک دھو لیا کرو. کیا وضو کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں؟ کیا انسان وضو کرتے ہوئے اس آیت کو ذہن میں رکھتا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وضو کرتا ہے؟ کیا اسے یہ سمجھ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے اور یہ کہ میں آپ کی پیروی میں وضو کر رہا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں, ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے تو الحمدللہ. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, اسی لیے واجب یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کریں تاکہ اخلاص جو ہے وہ پورا ہو ہماری نیت میں, اور تاکہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے بنیں. ہم جانتے ہیں کہ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے نیت. وضو کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کیا ہے بھائی صاحب؟ کیا مطلب؟ ایک آدمی باہر سے محنت مزدوری کر کے آیا, گھر میں دن کے 12 بجے داخل ہوا, تو اس نے کہا گرمی ہے, پسینہ آ رہا ہے, میں منہ دھو لوں, ہاتھ دھو لوں, پاؤں دھو لوں. تو اس نے چونکہ وضو کی ایک عادت بنی ہوئی ہے, اس عادت کے مطابق اس نے دھویا چہرہ اپنا, بازو دھوئے, پاؤں دھوئے, لیکن وضو والے طریقے کے مطابق. تھوڑی دیر بعد اذان ہو گئی, کیا وضو ہو گیا اس کا؟ بالکل نہیں ہوا, کیونکہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. کہتے ہیں لیکن النیہ قد یراد بها نیت العمل, کہتے ہیں نیت سے مراد
کبھی یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی نیت، اور یہ وہ چیز ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نیت یہ وضو کر رہا ہوں کہ صفائی کر رہا ہوں، یہ واجب غسل کر رہا ہوں احتلام والا یا ویسے پسینہ دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ وہ نیت ہے جس کا تذکرہ کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں ملے گا. کہتے ہیں ایک نیت اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. تو ہمیں اس بڑے عظیم کام کے لیے خبردار رہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ عبادت کرنے لگے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام کیا تھا ہم آپ کی پیروی میں کر رہے ہیں. کیونکہ کسی عمل کے ٹھیک ہونے کی دو شرطیں ہیں. آپ کا کوئی عمل تب ٹھیک ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں. کتنی شرطیں پائی جائیں صاحب؟ کون کون سی؟ نمبر 1 نیت، نمبر 2 اللہ کے رسول کی اتباع، یعنی کہ نیت صاف ہو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نمبر 2 طریقہ کیسا ہو نبی اسلام کا. کئی لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے، کل بھی کوئی بھائی تذکرہ کر رہے تھے، نیت صاف ہوتی ہے لیکن عمل اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہوتا ہے، ثواب نہیں ملے گا. اور کئی لوگوں کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بالکل، لیکن نیت کیا ہے؟ چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے بڑا عجیب نمازی ہے. کیوں جی؟ عمل ٹھیک ہے، نیت خراب ہوگی. کہیں نیت ٹھیک ہوتی ہے، عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پکی ہو آپ کی طرف سے، تو پھر اللہ کے لیے عبادت کریں خالص، اور اللہ کے رسول کی پیروی کے مطابق کریں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آتے ہیں، اور وہ ہے علم کے فضائل. یہ باقی گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. اب میں آپ